بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروین ساہنی کا شمار بھارت کے چوٹی کے دفاعی ماہرین میں ہوتا ہے۔ پاکستان، چین اور بھارت کے درمیان جیو پولیٹیکل کھیل کے جانے مانے تجزیہ نگار اور اس موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف اور دی فورس میگزین کے ایڈیٹر ہیں۔ نریندر مودی کی حکومت ان کے آزاد دفاعی تجزیوں سے خوش نہیں رہتی اور سخت گیر ہندو انہیں چین کا ایجنٹ اور کانگریس کا حامی قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود پروین ساہنی اپنی آزاد روی پر قائم ہیں۔ وہ بھارت کو کشمیر سمیت چین و پاکستان جیسے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ نباہ کرنے کا مشورہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ کشمیر میں بھارتی فوج پر ہونے والے حالیہ حملوں کے بعد پروین ساہنی نے ایک ویلاگ کے ذریعے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ ان کے تجزیے کا ٹائٹل ہے بھارتی حکومت کشمیر کی صورتحال سے بے خبر ہے۔ اس تجزیے کی بنیاد جموں کے علاقوں میں بھارتی فوج پر ہونے والے حملے ہیں۔ وادی کشمیر میں تو کشمیریوں کی مزاحمت ہمیشہ زوروں پر رہی، مگر جموں جہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد میں تھوڑا بہت فرق ہے، اس قدر تسلسل کے ساتھ حملے نہیں ہوئے جس انداز سے حالیہ چند برسوں میں ہونے لگے ہیں۔ چند ہی دن قبل ڈوڈا کے علاقے میں بھارتی فوج پر ہونے والے حملے میں ایک کیپٹن سمیت 4 فوجی مارے گئے اور یہی واقعہ پروین ساہنی کے تجزیے کی بنیاد بنا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ میں ڈوڈا حملے کو خصوصی اہمیت دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں جموں کے علاقے میں 119 فوجی مارے گئے اور بھارتی مجموعی طور پر 40% اموات جموں ریجن میں ہوئی۔ پروین ساہنی نے اپنے تجزیے کا آغاز ہی اس جملے سے کیا ہے کہ دہشت گردی کا فوکس اب جموں منتقل ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق بھارتی ریاست سیاسی، عسکری اور جیو پولیٹیکل حوالے سے بند گلی میں پہنچ گئی ہے۔ ڈوڈا میں بھارتی فوج کے 4 جوان مارے گئے۔ یہ رواں برس کا اس علاقے میں چھٹا حملہ ہے۔ پروین ساہنی نے ایک چونکا دینے والی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2021 سے جموں میں بھارتی فوجی مارے جا رہے ہیں اور اسی عرصے میں کشیدگی کا فوکس چین بھارت سرحد یعنی لائن آف ایکچول کنٹرول سے جموں کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ غالباً وہ گلوان اور پنگانگ جھیل کے تصادم کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ پروین ساہنی کے مطابق جموں حملوں کے بعد ڈی جی کشمیر پولیس آر سوین نے کہا ہے کہ علاقائی جماعتیں کشمیر میں پاکستان کی مدد کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی حکومت مقامی اور بیرونی عسکریت میں تفریق کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے۔ 80 لاکھ کشمیریوں کو اپنے سے کاٹ دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر کے پاس اس وقت تمام اختیارات ہیں اور اگر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بھارت کشمیر میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات کرائے گا تو اس کے نتیجے میں ایک چیف منسٹر بھی آئے گا اور پھر ایسے حملوں کی بنا پر چیف منسٹر کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ حالانکہ اس کے ساتھ ماضی کی کوئی داستان نہیں ہوگی، یعنی کوئی بیگیج ماضی کا نہیں ہوگا، جبکہ لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ناکامیوں کا ایک ماضی ہے۔ اس کے باوجود لیفٹیننٹ گورنر پر کوئی الزام عائد نہیں کیا جا رہا۔ پروین ساہنی کے مطابق بھارتی فوج کے سابق جنرل ایس ڈی ہوڈا نے ایک مضمون حال ہی میں لکھا ہے اور جس میں کہا ہے کہ راولپنڈی کو اب پراکسی وار کی سزا دینا ہی واحد آپشن ہے۔ جنرل ہوڈا آزاد کشمیر میں غالباً 2016 میں سرجیکل سٹرائکس کے حکمت کار رہ چکے ہیں اور پاکستان نے ایسی سرجیکل سٹرائکس کی تردید کی تھی اور صحافیوں کو بلا کر لائن آف کنٹرول پر کوٹلی کے علاقے میں پورے علاقے کا اور ایل او سی کا وزٹ کرایا تھا اور کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی کارروائی یہاں نہیں ہوئی۔ پروین ساہنی کے مطابق سزا ایک سخت لفظ ہے اور یہ کم تر فوج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پاکستانی فوج بھارتی فوج کی ٹکر کی ہے اور دونوں میں کئی جنگیں ہو چکی ہیں، اور جب جنرل ہوڈا سزا دینے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کشیدگی بڑھانا ہے اور کشیدگی بڑھنے سے کوئی بھی جنگ کو نہیں روک سکتا۔ پاکستان کو مسلسل اشتعال دلایا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع مسلسل پاکستانی کشمیر واپس لینے کے اعلانات کر رہے ہیں۔ یہاں پروین ساہنی یہ تجزیہ کر رہے ہیں
کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی اگلی جنگ کیسی ہوگی۔ ان کے مطابق یہ جنگ ماضی کی جنگوں سے مختلف ہوگی۔ بالا کوٹ حملوں کا جواب پاکستان نے دوسرے روز ہی دیا۔ پاکستانی فوج نے اعلان کر کے اندر تک حملہ کیا، اور ایسے میں جب بھارتی فوج اس حملے کی توقع بھی کر رہی تھی وہ اپنی کر گزرے۔ اس حملے سے پاکستانی فوج نے اپنی بہترین تربیت ثابت کی، اپنی بہترین الیکٹرانک جنگی مہارت بھی ثابت کی، اور اگست 2020 میں پاکستان ایئر فورس نے پیپلز لبریشن آرمی آف چائنا کی مدد سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ترقی دی۔ PLA کی مدد سے انہوں نے الیکٹرانک وارفیئر میں اپنی مہارت ثابت کی۔ پاکستان اور بھارت کی ممکنہ جنگ میں پاکستان کی زمینی کی بجائے ایئر فورس قیادت کرے گی، جبکہ ماضی میں ایسی جنگوں میں پاکستان کی جو زمینی فوج ہے وہ کردار ادا کرتی رہے گی، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ پروین ساہنی کہتے ہیں کہ نریندر مودی نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا تو چین نے نئے نقشے کو قبول کرنے سے انکار کیا، کیونکہ وہ پورے لداخ اور اروناچل پردیش کو اپنا علاقہ تصور کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنکیانگ اور لداخ کے درمیان کوئی حد بندی نہیں۔ اب اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں چین براہ راست مداخلت نہیں بھی کرتا تو بھی چینی فوج لائن آف ایکچول کنٹرول پر دباؤ بڑھانے سے باز نہیں آئے گی، تاکہ بھارت یہاں قوت منتقل کر کے پاکستان کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ اس سے جنگ کی حرکیات تبدیل ہوں گی۔ پاکستان ایئر فورس الیکٹرانک وارفیئر پر کام کر رہی ہے۔ چین مسلسل بھارت پر سائبر حملے کر رہا ہے۔ ان سب عوامل کے ساتھ پاکستانی فوج کو چین کی آپریشنل مدد بھی حاصل رہے گی۔ کارگل جنگ کے موقع پر جنرل پرویز مشرف اسی مشن پر چین پہنچے تھے کہ اگر کرگل کی جنگ باقاعدہ جنگ اور تصادم کی شکل اختیار کرتی ہے تو چین سپیئر پارٹس اور ایمونیشن سمیت پاکستان کی کس طرح مدد کرے گا۔ اپنے تجزیے کے آخری حصے میں پروین ساہنی نے ایک بار پھر یہ بات دہرائی ہے کہ 80 لاکھ کشمیری تنہائی محسوس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چین اور پاکستان دونوں تنازعات کے باوجود بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کشمیر کے ساتھ ساتھ دوسرے امور پر بھی بھارت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، مگر نریندر مودی اس وقت نہیں مان رہے۔ وہ یہ حقیقت بھول رہے ہیں کہ اگر ایک قوم کا ہمسایہ امن میں نہیں تو وہ قوم بھی ابھر نہیں سکتی۔ پروین ساہنی کا یہ تجزیہ تنازع کشمیر کی ایک نئی جہت کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ وہ ہے برسوں سے خاموش اور غیر فعال کھلاڑی چین کا متحرک ہو جانا، اور یہ موقع نریندر مودی نے کشمیر کی خصوصی شناخت چین کر خود فراہم کیا۔ بلاؤں کے بند صندوق کے کھلنے سے نکلنے والی سب سے پہلی اور بڑی بلا یہی ہے کہ بھارت نے تنازع کشمیر میں چین کو سرگرم کر دیا، اور وہ اب اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔